اللہ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک رکھا ہے۔ ذبح کرو تو جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈر۔ اس اونٹ نے مجھے شکایت کی کہ تو اس سے کام زیادہ لے رہا ہے لیکن کھانا وقت پہ نہیں دے رہا ہے۔ جانور کا حق ہے کہ ایک جانور کو ناحق تکلیف دینے کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن رہے ہیں۔ فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف فرمایا۔ یہ اسلام ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قابل احترام مجلس میں تشریف فرما بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز عید اور خطبہ عید کے لیے ہم تمام یہاں جمع ہیں۔ عید الاضحیٰ، بقرعید، قربانی کی یہ عید ہر ایک مسلمان سے تقاضا کرتی ہے کہ ہر ایک مسلمان اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق جانور کی قربانی کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی وسعت اور طاقت دی ہے، اللہ کی راہ میں جانوروں کا نذرانہ پیش کریں۔ جانوروں کی یہ قربانی کا یہ طریقہ، قربانی کی یہ رسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک امت میں رکھی۔ فرمایا اللہ نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ متعین کیا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ نے جو چوپائے ان کے لیے حلال کیے ہیں، قربانی میں متعین کیے ہیں، اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں۔ جانوروں کی یہ قربانی ہر امت، ہر قوم میں رہی ہے۔ جانوروں کو قربان کرنا یہ انسان کی خواہشات کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی راہ میں ضرورت پڑنے پر اپنی ہر چیز، اپنا مال ہو، اپنی جائیداد ہو، اپنا وقت ہو، اپنی جان ہو، ہر قسم کی قربانی اللہ کے لیے پیش کرنے کا سبق یہ قربانی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے اسلام کے اندر قربانی کا یہ طریقہ ایک منظم طریقے سے رکھا گیا۔ اسلام کے علاوہ اور دوسرے مذاہب کے اندر بھی قربانی کے اپنے اپنے طریقے ہیں۔ آج دنیا کے اندر یہ ایشو کھڑا کیا جاتا ہے کہ مسلمان جانوروں کو قربانی دیتے ہیں یا کاٹتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں ایک طریقے کا ظلم ہے۔ تو یہ اعتراض کرنے والے اپنے مذہب کی کتابیں، اپنے مذہب کے بڑوں کو پڑھ لیں تو زیادہ ظالم
اور جانوروں کو کاٹنے کا ظالمانہ طریقہ ان کے اپنے مذہب کے اندر ہے، ان کے طور طریقوں میں ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باقی رہی بات اسلام کی، بتانا یہ ہے کہ اسلام نے جانوروں کے ساتھ جو حسن سلوک، جو اچھے سلوک کو پیش کیا ہے، کسی اور مذہب میں ایسی تعلیم آپ کو نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں، اسی قربانی کی عید کو لیں، جانوروں کو قربانی کو کہا گیا، لیکن ساتھ میں جو ادب، جو رحم و کرم کا معاملہ جانوروں کے ساتھ کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک رکھا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب تم ذبح کرو تو جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ جانور کو اچھے طریقے سے ذبح کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ جانور کی قربانی کریں، نبی نے کہا کہ جانور کو تکلیف نہ ہوتے ہوئے قربانی کریں۔ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف صرف جسمانی نہیں ہے، بلکہ جانور کو جو اس کی روح کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف سے بھی منع کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو دیکھا جانور ذبح کر رہا ہے تو اپنا پیر اس کی گردن پہ جما کے رکھا ہے اور چھری تیز کر رہا ہے، اس کی گردن پہ اپنا پیر رکھ کے چھری تیز کر رہا ہے، اور وہ جانور ہے کہ اپنی آنکھیں پھاڑ کے وہ آدمی، وہ قصی کو دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کو دیکھ کے کہا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں اسے ذبح کرنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا، اس کی موت سے پہلے تم نے اس کو موت جیسی تکلیف دی کہ اس کے گردن پہ اتنا دبا کے پیر رکھے ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز کر رہے ہو، اس کو کس قدر تکلیف ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جانوروں کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کیا جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کا خون بہایا نہ جائے، ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کی قربانی کیا ہوا گوشت اس کے سامنے نہ رکھا جائے۔ سبحان اللہ، یعنی ایک جانور کو بھی تکلیف نہ ہو، اللہ کے نبی نے اس کا بھی لحاظ کیا۔ عید کے موقع پہ، قربانی کے موقع پہ، سنت کے موقع پہ، یہ صرف عید کی بات نہیں ہے، عام موقعوں پر بھی آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی نے جانوروں کے ساتھ جو حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے آج دنیا میں اینیمل رائٹس کی جو بات کی جاتی ہے، یقین مانیں رسول اللہ نے مسلمانوں کو جو رحم و کرم جانوروں کے ساتھ سکھایا ہے، واللہ کسی اور مذہب نے، کسی اور مذہب کے رہنما نے نہیں سکھایا۔ یہ صرف عید کے موقع نہیں، عام موقعوں پر۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2540 پر 9۔ اللہ کے نبی ایک انصاری کے باغ میں گئے، باغیچے میں، دیکھا کہ ایک اونٹ رو رہا ہے، تکلیف سے بلک رہا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھ کر کے اس کے پاس قریب گئے، اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، تھوڑی دیر اس کے پاس رکے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور خاموش کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک آدمی آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ اونٹ میرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ فی ہذہ البہیمہ، کہا کہ اللہ کے بندے جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈر، جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈر۔ اس اونٹ نے مجھے شکایت کی کہ تو اس سے کام زیادہ لے رہا ہے لیکن کھانا وقت پہ نہیں دے رہا ہے، کام بہت زیادہ لے رہا ہے لیکن کھانا وقت پہ نہیں دے رہا ہے۔ اللہ سے ڈر اس اونٹ کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک اور روایت، دوسری روایت، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سفر کا موقع تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر گئے ہوئے تھے، صحابہ کرام جاتے جاتے راستے میں دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، چڑی
ایک چڑیا ہے جس کے 2 چھوٹے سے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں. صحابہ نے کیا کیا، ہوتا ہے نا مطلب کسی جانور کے بالکل چھوٹے بچے ہوں جیسے بلی وغیرہ کے تو لوگ پیار سے اٹھا لیتے ہیں. صحابہ نے کیا کیا، وہ چڑیا کے 2 بچے 2 چوزے تھے اس کو اٹھا لیے اور اٹھا کے کھیلنے لگے. وہ جو چڑیا تھی اڑ کر کے آئی، آ کے بلکنے لگی، تڑپنے لگی، اوپر نیچے نیچے بیٹھ رہی، پھر اوپر آ رہی ہے، بچوں کے قریب آ رہی ہے. لیکن صحابہ کرام جو اسی میں مشغول ہیں کہ بچوں کو لے رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا ردوا ولدها الیہا، کہا کہ اس کے بچے، اس کے چوزے اس کے حوالے کر دو، ماں کے گود میں رکھو. ماں پریشان ہو رہی ہے، چڑیا پریشان ہو رہی ہے، لوٹا دو واپس. تمہارے شوق کے لیے، تمہاری دل لگی کے لیے اس کے بچوں کے ساتھ نہ کھیلو. سبحان اللہ، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے. اللہ کے نبی نے ایک جانور، بے زبان جانور کے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، اس تکلیف کے ہونے سے بھی منع کیا اور کہا کہ نہیں، بچوں کو واپس لوٹاؤ. یہ اسلام کی ایسی تعلیمات ہے، آپ پڑھتے جائیں، دیکھتے جائیں، کتنی ایسی تعلیمات آپ کو نظر آئیں گی کہ بے وجہ جانوروں کو تکلیف دینے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. سبحان اللہ. امام ترمذی علیہ الرحمہ نے یہ حدیث نقل کی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جانوروں کی پیٹھ پر بے وجہ نہ بیٹھو، جانوروں کی پیٹھ پہ بے وجہ نہ بیٹھو. ضرور اگر سواری کی ضرورت ہے، کہیں جانا ہے، بیٹھ کے جاؤ، لیکن بے وجہ بیٹھ کے چڑھ کے نہ بیٹھ جاؤ. جانور ہے، اس کو تکلیف ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ بڑے جانور ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور جن کے بارے میں ہمارے دل میں کبھی احساس بھی نہیں آتا، احساس تک نہیں آتا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کے بارے میں فرمایا. امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں 2670 پر 5 میں ایک واقعہ نقل کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کسی غزوے میں ہیں، جنگ میں ہیں. اللہ کے نبی قضائے حاجت، ضرورت کے لیے گئے. جب آئے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے چونٹیوں کا، وہ جو پٹا ہوتا ہے نا، چونٹیاں مٹی کا ایک دم تھوڑا بڑا بنا دیتی ہیں رہتے، تو چونٹیوں کا وہ جو پٹا ہے تو اس کے قریب میں آگ جلا رہے تھے، لکڑیاں پکانے کے لیے آگ جلا رہے تھے، جس کی بھاپ کی وجہ سے وہ بل سے چونٹیاں غائب ہو رہی ہیں، نکل رہی ہیں، پریشان ہو رہی، کوئی جل رہی ہے، کوئی مر رہی ہے، کوئی باہر نکل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا إِنَّهُ لَا يَنبَغِي أَن يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ. کہا کہ لوگوں، آگ کا عذاب، آگ کا رب جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا. ایسی تکلیف نہ دو. تمہارے آگ لگانے کی وجہ سے، اس کی گرمی، اس کے بھاپ کی وجہ سے چونٹیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے. یہ ایسے واقعات بہت ہیں. ایک ضروری بات، عام طور پہ یہ واقعہ ہر ایک جانتا ہے کہ ایک ایسی عورت جو اپنی جگہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جہنم میں صرف اس وجہ سے جاتی ہے کہ ایک بلی کو باندھ کے رکھتی ہے اور وہ بلی تڑپ تڑپ کے وہیں مر جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2360 پر 5 نمبر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا عذبت امرأۃ فی ہرہ، کہا کہ اس بلی کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم کا عذاب دیا کہ اس عورت نے بلی کو باندھ کے رکھا، ایسا باندھ کے رکھا کہ باندھ کے نہ خود اسے کھانا کھلائی، نہ خود اس کے کھانے کا انتظام کری، نہ ہی چھوڑ دی رسی ڈھیلا کر کے کہ جا کے کہیں کچھ کھا لے، اور وہ بلی بھوکا تڑپ تڑپ کے مر گئی. اس بلی کے مرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے جہنم میں بھیج دیا. اللہ اکبر. یہ جانور کا حق ہے کہ ایک جانور کو ناحق تکلیف دینے کی وجہ سے جہنم کے مستحق بن رہے ہیں. اور اسی جانور کے ساتھ اگر ہم انسان ہونے کے ناطے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، جنت کے مستحق بن جاتے ہیں، جنت کے مستحق. اور ایسے ویسے نہیں. بدکار عورت کا واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا، فاحشہ عورت کا، حدیث نمبر 2363 ہے صحیح بخاری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاحشہ عورت راستے سے گزر رہی تھی، اسے خود پیاس لگی تو وہ
کنواں نظر آیا، کنویں میں اتری، پانی پی لی. پانی پی کے جب آ رہی تھی کنویں کے باہر، دیکھا کہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے اور زبان باہر ڈال دیا ہے پیاس کی وجہ سے. وہی عورت پھر کنویں میں اترتی ہے اور پانی لا کر کے کتے کو پلاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فاحشہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معاف فرمایا. اللہ اکبر. یہ اسلام ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیم ہے. آپ بتائیں ایسے رسول کبھی دہشت گردی کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ ایسا اسلام کبھی ٹیررزم کی تعلیم دے سکتا ہے جس نے انسانوں کو نہیں، بے زبان، ارے کتوں کو لوگ گالیاں دینے کے لیے کتا بولتے ہیں، یہاں اس کتے کے ساتھ بھلائی کی جا رہی ہے اور اس کتے کو تکلیف کی وجہ سے، ایک بلی کی تکلیف کی وجہ سے ایک عورت جانور کے ساتھ پانی پلا کے جنت چلی جا رہی ہے اور ایک دوسری عورت ہے جو بلی کو ناحق مار کے جہنم میں جا رہی ہے. میرے بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، واقعات بہت ہو سکتے ہیں. دو باتیں یہ تمام باتوں کو سامنے رکھ کے آپ کے سامنے کہنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو جانوروں کے بارے میں اسلام نے حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، یہ مذہب اسلام کا خاصہ ہے. یہ صرف آپ کو رسول اللہ کی تعلیمات میں ہی ملیں گی، دین اسلام میں ہی یہ سبق ہے. آپ دوسرے ادیان کو دیکھ لیں، آپ دیکھتے نہیں؟ ہماری آنکھوں کے سامنے جو غیر مسلم ہیں، جو اس عید کے موقع پہ بڑے ہنگامے کرتے ہیں، ان کی اپنی زندگیوں میں، ان کی اپنی عبادت گاہوں میں، مندروں میں جانوروں کو جس طریقے سے بلیاں چڑھائی جاتی ہیں، اس کی گردن کو کاٹا جاتا ہے، یہ سراسر ظلم نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ہمارے پاس جو اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے، جو سسٹم رکھا ہے، وہ اتنا پاکیزہ، اتنا اچھا، اتنا رحم و کرم کا ہے. اللہ کے نبی نے جانور کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا. سبحان اللہ. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو پھیلانا چاہیے. دوسری اور ضروری بات یہ واقعات سے سمجھنا یہ ہے، اندازہ یہ لگانا ہے کہ اگر جانوروں کو تکلیف دینے کی وجہ سے جنت جہنم کے فیصلے ہو جاتے ہیں تو پھر انسانوں کو ستانا کتنا بڑا ظلم ہوگا. یہ جانوروں کی بات ہے، یہ جانوروں کی تکلیف کی بات ہے. ارے آج لوگ جانور کیا اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. اپنے ماں باپ کے ساتھ ان سے بات چیت کرنے کا طریقہ، ان سے سلوک کا طریقہ، ان کے سامنے نہ ادب ہے، نہ تمیز ہے، نہ ڈھنگ ہے، تو ویسے نافرمان انسان کا کیا حشر ہوگا. ایک جانور ایک بلی کے ساتھ برا سلوک کیے تو اتنا برا حشر ہو رہا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست و احباب کے ساتھ اور عام انسانوں کے ساتھ، تمام انسان، ہر ایک انسان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی باتیں بتائی، صحابہ کرام کو تعجب ہوا. حدیث نمبر صحیح بخاری کی 2365 آپ پڑھیں. اللہ کے نبی نے جب فرمایا کہ کتے کو پانی پلانا ہے اور کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے جنت ہے، صحابہ کرام نے کہا کہ افی البہائم لنا اجرا، اے اللہ کے نبی کیا جانوروں کو کھلانے پلانے پر بھی اجر ہے، ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر، کہا کہ ہر جاندار جس کے اندر جان ہے، چاہے انسان ہو یا جانور ہو، اس کو ایک گھونٹ پانی پلائیں تب بھی ثواب ہے. وہ بھوکا ہے کھلائیں تب بھی ثواب ہے. جانور کو کھلائیں پلائیں تب بھی ثواب ہے. اور ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی وقت پہ ماں باپ کو کھانا نہیں دیا جا رہا ہے، کبھی ایسے لوگ جو غریب ہیں، مسکین ہیں، جانتے بوجھتے لوگ عید کے موقع پہ صرف مالداروں کا خیال کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو انسان ہیں، مجبور ہیں، کھانے پینے کی تنگی ہے، ان کا خیال اگر نہیں کریں گے تو کیا اللہ کے پاس پکڑنے ہوگی؟ میرے بھائیو، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں. وہ رسول جنہوں نے انسانوں کے ساتھ نہیں، جانوروں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا مظاہرہ کرنے کا حکم دیا. جب یہ سارے واقعات پڑھتے ہیں نہیں
تو زبان پر وہ آیت آتی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہاں والوں کے لیے، پوری مخلوق کے لیے رحیم بنا کر کے بھیجا ہے، رحم و کرم بننے والا بنا کے بھیجا ہے، آپ رحمت کا ذریعہ بنے تھے تمام کے لیے۔ تو جب جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اتنی بڑی نیکی ہے تو آپ مانیں کہ ماں باپ کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا اتنی بڑی نیکی ہے، پیاسے بھوکے انسان کو کھلانا پلانا کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ اور وہیں پر جانور کے ساتھ بے رحمی کرنا، ستانا اگر ظلم ہے، گناہ ہے، تو پھر ناحق انسانوں کو ستانا، ظلم کرنا، گالیاں دینا، لعن طعن کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ لوگ انسانوں کو گالیاں دینے میں نہیں چھوڑتے، اللہ کے نبی جانور کو گالیاں دینے سے منع کیے۔ ایک صاحب تھے، اونٹ پر سوار ہوئے اور اونٹ تھوڑا سلو چل رہا ہے تو گالیاں دیے، بولے کہ کیسا اونٹ ہے، بھدا اونٹ، گالیاں دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کیسا انسان ہے، اسی جانور کو گالیاں دے رہا ہے اور پھر اسی پہ بیٹھ کے جا رہا ہے، تیری ضرورت ہے اس میں، اور گالیاں دے رہا ہے۔ تو جو گالیاں دے رہا ہے، لعنت کر رہا ہے، اس جانور پہ لعنت کر کے اسی جانور پہ سوار ہو کے جا رہا ہے، تو وہ لعنت کیا تجھ پہ نہیں آئے گی؟ اللہ اکبر۔ بے شمار تعلیمات ہیں میرے بھائیوں، جہاں اللہ کے نبی نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تعلیم دی ہے۔ بس بتانا یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جس نے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کا، رحم و کرم کا معاملہ کرنے کا حکم دیا۔ آج حالت یہ ہے کہ لوگ جانور کیا انسانوں کو نہیں بخش رہے ہیں۔ جانور کی تکلیف کیا، انسانوں کی تکلیف کا تو لوگوں کو اندازہ نہیں۔ لوگ بڑی آسان بات بول لیتے ہیں، کسی کے دل کو تکلیف دینا، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانا، کسی کے دل کو غصے کی آگ سے گرم کرنا لوگوں کے لیے آسان مسئلہ بن گیا ہے۔ کتنی ساری باتیں ہیں جہاں ہم اپنے ساتھ رہنے والے انسانوں کو تکلیف۔ انسان کا مطلب صرف مسلمان نہیں ہے، انسان میں مسلمان آیا، ہندو آیا، عیسائی آیا۔ اسلام نے کہا کہ جب انسان ہے تو اس کے ساتھ آپ ایسا اچھا سلوک کرنا ہے کہ آپ کی کسی بھی حرکت کام کی وجہ سے اسے تکلیف نہیں ہونا ہے۔ یہاں جانوروں کو تکلیف سے منع کیا جا رہا ہے، لوگ انسانوں کو نہیں بخش رہے۔ سوچنے کی بات ہے، یہ عید قربان کے موقع پر یہ ایک پیغام رہا، جانوروں کی قربانی کا اسلام میں جو طریقہ ہے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جانور پہ بڑے ہیں، ہم جیسا چاہے ذبح کر سکتے ہیں، ہم جیسا چاہے اس پہ ظلم کر سکتے ہیں، ہم جیسا چاہے اسے تکلیف دے سکتے ہیں، ہرگز نہیں ہے۔ ان جانوروں کے حسن سلوک پہ جیسا اجر ہے، ثواب ہے، ویسے ہی جانوروں کے ساتھ بے رحمی یا ان کے ساتھ ستانا گناہ کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ جانوروں کے ساتھ جب یہ مسئلہ ہے، انسانوں کو ستانے سے، تکلیف دینے سے بچے رہیں، ورنہ انسانوں کی تکلیف، انسانوں کے دلوں کو تکلیف انسان کو اللہ کے پاس گنہگار اور جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو قربانی کے عید کے موقع پر جانوروں کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کی تعلیم ہے اسے اپنانے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اسلام نے جانوروں کے بارے میں جب ایسی باتیں بتائی ہیں، ہمیں اللہ انسانوں کے بارے میں ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو جانوروں سے پہلے انسان اور انسانوں میں ہمارے سب سے ہمدرد ماں باپ کے ساتھ اچھائی حسن سلوک کرنے کی توفیق اللہ تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مسلمان کیا، غیر مسلم کیا، اللہ تعالی تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے رحم و کرم کا مظاہرہ ہماری زندگی میں اپنانے کی توفیق اللہ تعالی ہم تمام کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے الہ العالمین، یہ عید ہمارے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا ذریعہ اے اللہ عطا فرما۔ وہ جگہ جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں یا مظلوم ہیں، اللہ ایسے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے مقروض ہونے سے نکلنے کے راستے آسان فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو تا دم حیات زندگی بھر ایمان پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا خاتمہ بھی اسی کلمے پر عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔
اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.